علی بھائی اگلا سوال ہے، ایک بھائی کہتے ہیں میرا ایک سوال ایسا ہے جسے علماء کرام سے کرنا کسی خطرہ سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے معاشرے میں ایسے سوالات کو گستاخی سمجھا جاتا ہے، چنانچہ میں نے علی بھائی جیسے ماڈریٹ آدمی کو ہی اس حوالے سے موضوع پایا ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا قیامت کے دن عام لوگوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی حساب ہوگا، یا وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ دیکھیں یہ کتنا گھٹن کا ماحول ہے کہ ایک بندے کے دماغ میں اگر یہ سوال آیا ہے کہ قیامت والے دن کیا انبیاء کا بھی سوال ہوگا، ان کے کیے ہوئے اعمال کا ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو یہ سوال کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سوال ایویں کسی نے بھیج دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے واٹس ایپ گروپس میں پوری دنیا سے ہزاروں سوالات آتے ہیں جن کی ہم سکروٹننگ کرتے ہیں۔ سکروٹننگ اس لیے کرتے ہیں کہ جو سوال پہلے ریکارڈ ہو چکے ہیں ان کو انٹرٹین نہ کیا جائے، نمبر 2 کوئی ایسا سیکس سے ریلیٹڈ سوال نہ بیچ میں آئے جو بےہودگی پر مبنی ہو کہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑ جائے۔ اب یہ جو سوال ہے، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ جی آپ علماء سے پوچھیں، تو علماء سے ذرا پوچھ کے آپ دیکھ لیں، رسک لے کے دیکھ لیں، آپ یہ پوچھ کے دیکھ لیں۔ وہ تو آپ کو فوراً کہیں گے جی آپ سب سے پہلے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ تھوڑا کوئی اور سخت ہوا تو وہ کہے گا جی آپ کے دماغ پہ جو یہ سوال آیا اور جو زبان سے آپ نے کہہ دیا تو یہ تو کفر ہو گیا، اب آپ توبہ کریں اور تجدید نکاح بھی کریں اور تجدید بیعت بھی کریں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح ہے تو آپ کر کے دیکھ لیں سر۔ آپ میں تو اتنی جرت بھی نہیں ہوگی کہ سوال کریں کسی مولوی سے جا کے اور پھر اس کا جواب بھی سن لیں۔ اس کو کہنا ہے جواب مجھے قرآن و حدیث سے دینا ہے، تو ہم قرآن حدیث پھر دسے گا وہ، ٹھیک ہے سر۔ اس امت میں علماء نے تو عصمت انبیاء کا وہ عقیدہ امت کو دیا ہے کہ جو نہ قرآن میں بیٹھتا ہے نہ بخاری اور مسلم میں بیٹھتا ہے، اور آج کوئی اس عقیدے کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء انٹینشنلی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کریں گے، اور اگر اس کی طرف مائل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ان کو ہوگی، اللہ ان کو اس سے بچا لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء غلطی کر نہیں سکتے۔ تو سر آپ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں، یہ قرآن میں یہ آیت ہم نے تو نہیں داخل کی ہے، یوسف کیوں قصد کر لیتا؟ اگر آپ کی ڈاکٹرن میں انبیاء میں مادہ ہی نہیں ہے غلطی کا، تو پھر قرآن میں یہ آیت ہونی چاہیے تھی کہ یوسف میں مادہ ہی نہیں تھا، وہ کبھی بھی غلطی نہ کرتا۔ اور قرآن کے کیا الفاظ ہیں؟ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ پھر 13واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنی جان کو بری نہیں کرتا ہوں، نفس بے شک برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، انبیاء کو اسپیشل پروٹیکشن اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی طرف مائل ہونے لگے تو اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن کی وجہ سے اس طرف مائل نہیں ہوتے، اور اگر آپ کہیں کہ ان میں مادہ موجود نہیں ہوتا پھر تو انبیاء کی فضیلت ہی ختم ہو جائے گی۔ فضیلت تو ہے اس لیے ہے کہ ان میں مادہ موجود ہے، اللہ کے خوف اور اسپیشل حفاظت کی وجہ سے وہ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، جس کی میں دنیا میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ آپ کو بریانی بہت پسند ہو، کئی دنوں کا فاقہ ہو، اور آپ کے سامنے لا کے بریانی کی پلیٹ رکھی جائے، اس کی خوشبو بھی آپ کا دل لبھا رہی ہو، اور بڑے بڑے نورانی چہروں والے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہوں، اور ایک کلین شیو گنہگار سو کارڈ آپ کے نزدیک، بندہ آپ کے کان میں آ کے یہ کہہ دے کہ سر ان علماء کرام نے اس بریانی میں آپ کے لیے زہر ملایا ہوا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی بھوک باقی رہے گی؟ ایمانداری سے بتائیں۔ اچھا، اور آپ ان کی داڑھیوں اور پگڑیوں سے دھوکا، آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو کلین شیو بندہ ہے، اس کی تو بات ویسے ہی نہیں ماننی، اتنی نورانی شکلوں والے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اور وہ نورانی شکلوں والے قرآن پہ حلف بھی دے دیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ ان سے کہیں کہ سر اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کو ذرا چکھیں، اور کوئی چکھنے کے لیے تیار بھی نہ ہو رہا ہو، تو پھر تو سر یہی ہو رہا ہے دین کے ساتھ، تو یہ کھلواڑ کیا ہوا انہوں نے آپ کے ساتھ۔ آپ ماشاءاللہ کتنی ان کی عظمت کے گن گا رہے ہیں، اور ہمارے جیسے بندے جب آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں علماء کی توہین ہو رہی ہے۔ جہاں جان جا رہی ہے وہاں آپ کو ٹینشن ہے، جہاں ایمان جا رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا، تو میں یہ مثال اس لیے دی کہ چونکہ اس بریانی میں چھپے ہوئے عیب اور انجام کا آپ کو پتہ چل گیا، لہٰذا آپ کو وہ اس کی خوشبو اٹریکٹ نہیں کرے گی،
اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو گناہ میں چھپے ہوئے وبال اور انجام کا ایک ایسا تعارف ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں. دل مائل ہوتا ہے لیکن اللہ ان کو معرفت ایسی کرواتا ہے کہ وہ اپنی ول سے بچ جاتے ہیں, لیکن اسپیشل پروٹیکشن اللہ کے ساتھ اللہ نے جو دی ہوئی ہے. تو یہ عصمت انبیاء کے عقیدے میں نے 2 لیکچرز دیے, 88A مسئلہ اور 88B, وہ آپ دیکھیں. حدیث شفاعت میں آپ کو نہیں سناتے کہ ہر نبی کہے گا نفسا نفسی 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 سوائے نبی علیہ السلام کے, اور وہ تو بخاری مسلم میں ہے. حضرت آدم کہیں کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے, نوح علیہ السلام کہیں کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی حالانکہ وہ کافر تھا, مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے بندہ مجھ سے مر گیا تھا, مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ مجھے 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولنا پڑ گیا تھا, آج مجھے اپنی غلطی یاد آ ری ہے. اینڈ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے آج صرف ایک شخص ہے جس کو امن ہے, محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اچھا مجھے ایک بتائیں کہ اگر انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہیں تو بابے کدھر؟ یہ کبھی نہیں آپ کے دماغ میں آیا؟ کہتے ہیں بابے لے جان گے نال کتنے جتنے آپ جان گے, کتنے جان گے وہ اسی نہیں کہتے. صرف تو کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو اس سوال کی طرف واپس آ جائے انبیاء کرام کے حوالے سے. یقیناً انبیاء کرام سے بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا, لیکن وہ حساب ہوگا سرسری. صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دن ہم سے فرمایا کہ قیامت والے دن جس کا حساب کتاب شروع ہوا وہ مارا گیا. اللہم اجرنا من النار. اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ قرآن میں تو یہ آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا, جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے بڑا آسان حساب لیا جائے گا. تو میں تو یہی سمجھتی تھی کہ جو نیکوکار ہیں ان کا حساب آسان ہوگا اور بدکار کا مشکل ہوگا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا. تو آپ نے صاحب فرمایا کہ عائشہ یہ جو آیا نا حساب آسان ہوگا, اس سے مراد سرسری ہے, جس سے پوچھ لیا گیا نا کہ کیوں وہ مارا گیا, ہائے ہائے ہائے, اور جس سے صرف یہ حساب ہوا تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا صرف تھریٹ کے طور پہ, اور جس سے پوچھ لیا نا کیوں کیا وہ مارا گیا. ہائے ہائے, اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے. سرسری ہو, سرسری تو سب کا ہونا ہے. تو لیکن بعض انبیاء کرام کے بارے میں تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ ان کے بارے میں کیا معاملہ ہو, ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے 3 دفعہ قرآن میں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اب یہ بفرض محال ہے, لیکن تھریٹ چھپی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا, محض اعمال کی بنیاد پہ. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا, 295C نہیں تھی نا اس زمانے میں, یا رسول اللہ آپ کہاں, میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا, میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا. اور یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. سورہ فاطر کی آخری آیات پڑھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی غلطیوں پہ پکڑنا شروع کر دے زمین پہ کوئی بھی بندہ سلامت نہ رہے. تو یاد رکھیے گا غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. جی انبیاء کی جو معصومیت ہے وہ والی نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہے. سبحان اللہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے, کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہے. اللہ ہی اللہ ہے. ایک حساب ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل قرآن میں مینشن کیا کہ وہ تمام نبیوں سے بھی ہونا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے قیامت کا دن تو آپ کو پتہ ہے ایک مقدمہ اللہ تعالیٰ نے, مقدمے کا دن ہے, اس کا دا اونلی جسٹس خود اللہ ہے, فیصلہ ہونے والا ہے. تو آپ سورۃ الاعراف کے بالکل سٹارٹ میں چلے جائیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
آیت نمبر ہے 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے، ان سے حساب و کتاب لیں گے، ان سے سوال کریں گے جن کی طرف ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور رسولوں کو بھی پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچایا؟ یقیناً انہوں نے پہنچایا ہے، لیکن پوچھ ہوگی۔ اسی لیے تو آپ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کی ہے۔ یوم النحر کا خطبہ بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک ہے یوم عرفہ کا خطبہ، ایک ہے 10 ذو الحجہ کا، یوم النحر قربانی کے دن کا، جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، جس میں آپ علیہ السلام پوچھا آج کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ سارے صحابہ خاموش رہے اس امید پہ کہ نبی علیہ السلام کو نام چینج کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آج یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ کیا یہ مکہ کی سرزمین نہیں ہے؟ اور یہ ذو الحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ فرمایا جس طرح ان کی حرمت ہے اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت اور آبرو ایک مسلمان کی دوسرے کے لیے حرام ہے۔ کیونکہ لوگ کعبے کی تو عظمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کا خون بہانے کو اس لیول کا گناہ نہیں سمجھتے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی ریزیمبلنس دی کہ جس طرح حرمت والے مہینے کی، آج کے دن کی اور کعبے کی قدر ہے، اسی طرح دوسرے کی جان، مال، عزت اور آبرو کی بھی قدر تم نے کرنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، بڑا لمبا خطبہ ہے، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا، بلکہ حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ تو آپ نے 3 دفعہ یہ انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، آسمان کی طرف اٹھائی، پھر پبلک کی طرف شہادت کی انگلی، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، قیامت میں منہ کر نہ جائے کوئی۔ کیوں؟ حضور کو یہ آیت پتہ تھی، سورۃ الراف کی آیت نمبر 6، کہ ہم پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا ان سے بھی، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے تم نے پیغام پہنچایا؟ تو دیکھ لے یا اللہ، میں نے ان کو منوا لیا کہ میں نے پیغام تیرا پہنچا دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک پیغام پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ بعض اوقات جنہیں بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو بات پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور محدثین جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے بڑا سچ کہا کہ قرآن احادیث نازل تو عرب میں ہوئی، لیکن ان کی حفاظت کا ذریعہ، ان کو پوری انسانیت تک پہنچانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عجم کے لوگوں کو بنایا۔ یہ سارے اجمی ہیں۔ امام مسلم ایران کے ہیں، نیشا پور آج بھی جگہ ہے۔ امام بخاری رشیا سے آئے ہوئے ہیں، امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے ہیں۔ تو سر اللہ تعالیٰ، اور میں کبھی وہ سعودی عرب کا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، حدیث چل رہی ہوتی ہے رواہ البخاری رواہ المسلم، تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار نہ بخاری عربی نہ مسلم عربی، لیکن چینل عربیوں کا، اور عربیوں کو تو آپ کو پتہ زوم بھی بڑا ہے اپنی اس چیز کے اوپر، وہ ابھی تک ان کی اکڑ نکلی نہیں ہے کہ یہ باقی نان عربز ہیں، لیکن نام تو امام بخاری امام مسلم کے لیے جا رہے ہیں نا، جنہوں نے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس بڑے لیول کا، ان سے تو کوئی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت اس پر گواہ ہے کہ تمام نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام، وہ اس لیے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے انبیاء اور شہادت الناس کرنے والے انبیاء کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جتنے ان کے پیٹرن پہ نبیوں کی دعوت امت تک پہنچانے والے لوگ ہیں، ان سب کو قیامت والے دن بدلہ دلوانا ہے ان ظالموں سے جن ظالموں نے ان پر ظلم کیے تھے، ان کی بات کو ٹھکرایا تھا۔ پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے قوم نوح انکار کر دے گی کہ ہمارے پیغمبر نے تو ہم تک پیغام نہیں پہنچایا، تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت گواہی دے گی حضرت نوح کی اس فیور میں، اس لیے کہ وہ قرآن کی بنیاد پہ گواہی دے رہے ہوں گے۔ جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ نبی علیہ السلام ہم آپ کو گواہ لائیں گے اپنی امت پہ، اور آپ کی امت کو اگلے امتوں کے اوپر گواہ لے کے آئیں گے۔ وہ گواہی کیا ہے جس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ صحیح کیا، باقی جگہ گواہ کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا، ادھر کر دیا انہوں نے گواہ، کیونکہ پوری امت ہی حاضر و ناظر ہو جانی تھی، اس لیے قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اسی تو ہم کہتے ہیں جس کا مزید ترجمہ پڑھیں، ہم ہر ترجمے والے کی ڈنڈی اس کے اپنے ترجمے سے پکڑ کے آپ کو بتائیں گے اور آپ کو منوا لیں گے یہ بات کہ اس نے یہاں ڈنڈی ماری ہے، دوسری جگہ اسی لفظ کا صحیح ترجمہ کر دیا۔ قرآن میں نہیں باطل داخل ہو سکتا، کوئی کتنی بھی کوشش کر لے۔
اور سر ڈراپ سین آف القیامہ میں سے ایک ڈراپ سین ایک اس پیغمبر کی ٹریجک سٹوری ہے کہ جس کے نام پہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا شرک ہوا ہے. کون ہے وہ؟ عیسیٰ ابن مریم. سر بت پرستی کے اوپر اتنا شرک نہیں ہوا جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوا ہے. آج بھی بت پرست آپ بہت کھینچ تان کے کر لیں گے تو 90-95 کروڑ نکلیں گے، لیکن 2.25 ارب عیسائی جو اپنے آپ کو ایک آسمانی ریلیجن سے منسوب کر رہے ہیں، جیزس کرائسٹ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، اس شخصیت کے ساتھ جس کو قرآن بھی کہتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ جو دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور مقربین میں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ان کی تعریف 25 دفعہ نام جن کا آیا ہے، جگہ جگہ تعریف آئی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادر ذات کوڑی اور جزام کے اور اس طرح کے جو مریض تھے ان کو شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے، اندھوں کو آنکھیں دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا اور روح اللہ کہہ دیا، اللہ کی روح، اور کیا کیا تعریفی کلمات آئے ہیں، یہاں تک کہ ان پہ شرک کا الزام لگا. اللہ نے عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی طرف سے صفائی پیش کی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اسی رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جیزس کرائسٹ کا یہ خطبہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی صفائی پیش کر دی ہے. پھر آیت نمبر 73 میں آگے جا کے اللہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے ایک ہے، وہ بھی کافر ہیں. یعنی پروٹیسٹنٹ بھی کافر اور کیتھولک بھی کافر. پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں کہا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے. ایسوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا ان کو معبود مانے ہوئے ہو جو نہ اپنے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، جبکہ اللہ ہے نفع اور نقصان کا مالک. پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا اگر اللہ ارادہ کرے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر وہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. اور یہ مانے نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. سورۃ الملک. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ مجھے اور میرے صحابہ کو ہلاک کر دے تو ہم اس کے اوپر تو کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو کافروں کو کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ تو یہ تو خود ڈرا کرتے تھے. ہاں نبی علیہ السلام کو اللہ نے گارنٹی دی، وہ حدیث شفاعت میں آتا ہے، قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر موجود ہے، اللہ نے امن دیا ہے قیامت والے دن. لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی اس پہ فخر نہیں کیا، ہمیشہ عاجزی کا اظہار کیا. تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ڈراپ سین ہے نا سر، یہ چونکہ انبیاء کے حساب کا ذکر ہو، یہ سوال ہمارے پاس آئے اور ہم سورۃ المائدہ کے آخری رکوع کو ڈسکس نہ کریں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم. اچھا یہ ماضی کے سیگوں سے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، حالانکہ ادھر مستقبل کا سیگا ہونا چاہیے، لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں مستقبل کا. یہ عربی کا ٹیسٹ وہ لوگ فیل کر سکتے ہیں جو عربی کی زبان کو جانتے ہیں. عربی زبان میں خصوصاً قرآن کی ٹرمنالوجی کے اندر جب کسی بات پہ زور دینا ہوتا ہے نا تو اسے ماضی کے سیگے میں ایڈریس کیا جاتا ہے. ماضی تو ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا، یعنی اگر میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو یہ ڈیفینیٹ ہے، اور اگر میں کہوں کہ مولانا فضل الرحمان پرائم منسٹر تھے تو ڈیفینیٹ نہیں، پتہ نہیں بنتے ہیں نہیں بنتے. مستقبل میں ہو یا نہ ہو، یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے یا ہوں گے، کوئی نہیں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا. قرآن ماضی کے سیگوں میں اس لیے بات کرتا ہے کہ چونکہ یہ ڈیفینیٹ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عدالت قائم ہوگی، حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گفتگو کرے گا، لہذا سمجھو یہ ہو چکا. یہ جس طرح ماضی ڈیفینیٹ ہے نا،
اسی طرح یہ بھی ڈیفینیٹ ہے کہ یہ ہو چکا. اب آپ کو سمجھ آئے گی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور یاد کرو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود مان لیں؟ یہ حساب ہو رہا ہے نا, حساب. تو اللہ کو نہیں پتا کہ عیسیٰ نے نہیں کہا ہوا. حضرت عیسیٰ کو چاہیے تھا یا اللہ تو نے تو قرآن میں نازل کر دیا ہوا ہے نا کہ میں تم سے یہی کہتا تھا تیری عبادت کرے. سر اللہ کو کون اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے سکتا ہے؟ یہ آپ کے بابا ہی کہہ دے رہے ہیں اسرائیل کو روح کھولی, یا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. مجھے لگتا ہے انہوں نے لے ہی جانے نے, پر کدھر اور. خوف خدا کرے. کیا تو نے کہا تھا؟ اب جو آپ دیکھیں, قال سبحانک, کہیں گے اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میری کب یہ جرت ہے کہ جس چیز کا میں اہل ہی نہیں ہوں وہ کہہ دوں. ہوئے ہے ان کنت قلتہ, بالفرض اگر میں نے یہ ایسی کوئی بات کی ہوئی ہے, فقد علمتا, تو یا اللہ تجھے تو پتا ہوگا. ہوئے ہے تعلم ما فی نفسی, تو جانتا ہے جو میرے اندر بھی ہے. ولا اعلم ما فی نفسک, اور اے اللہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا. یعنی مجھے نہیں پتا کہ یہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے اب آگے ہونے والا کیا ہے, میں ڈر گیا ہوں, مجھے نہیں پتا تیرے اندر کیا ہے, تو کیا فیصلہ کرنے والا ہے. یہ کون ہے؟ پیغمبر, عام پیغمبر نہیں, اولو العزم پیغمبر 5, محمد رسول اللہ, ابراہیم, نوح, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام اجمعین. سورہ شورى آیت نمبر 13. وہ کہہ رہے یا اللہ مجھے نہیں پتا تیرے دل میں کیا ہے, بہرحال میرے دل میں ہے, اگر میرے کہیں دل میں بھی یہ خواہش چھپی تھی نا کہ مجھے لوگ پوچھیں تو تیرے علم میں تو ہوگی. ہوئے انک انت علام الغیوب, بے شک غیب کا علم تو تیرے پاس ہے. آپ کہتے ہیں بابوں کے پاس ہے. حضرت عیسیٰ تو کہہ رہے یا اللہ یہ دل کا حال تو ہی جان سکتا ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ, اللہ میں نے تو صرف ان سے اتنا ہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا, ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس ایک اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اور اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, پھر تو ہی ان کو دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, اب اگر تو انہیں عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اگر تو ان کو معافی کر دے تو یا اللہ تو غالب ہے, حکمت والا, تجھے کون پوچھ سکتا ہے, تو معاف بھی کر دے. نا, شرک کی کوئی معافی نہیں. جواب سنیں اللہ کا. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, یہ آگے بھی آیات چلتی ہے. آج وہ دن ہے سچوں کو صرف سچا عقیدہ فائدہ دے گا, کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. سر یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. اب آپ اپنے بابوں کو دیکھیں اور اس اتنے وجاہت والے پیغمبر کو دیکھیں. مغرب کی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں, بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد.